بنو سعد کے قبیلے سے 10 آیا آئی تھی جو بچوں کو لینے کے لیے ملک عرب کا ایک رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو کچھ دن کے بعد مکہ پاک سے قریبی قبیلوں کے لوگ آ کے بچوں کو لے جاتے، دائیاں آ کے بچوں کو لے جاتی۔ ایک بنو سعد کا قبیلہ تھا جو مکے سے تقریباً 14 کلومیٹر دور تھا، 10 میل کے فاصلے پر تھا، جس سے 10 عورتیں بچے لینے کے لیے مکہ پاک میں آئی۔ ان میں ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ آپ فرماتی کہ میں مکہ پاک پہنچی تو میری ڈاچی کمزور تھی، جس گدی پر میں سوار تھی وہ کمزور تھی، جس پر میرے شوہر حارث سوار تھے وہ بھی کمزور تھی۔ دوسری عورتیں رک کر ہمیں اپنے ساتھ ملاتی، پھر آگے چلتی، پھر ہمیں ملا لیتی، ہم پیچھے رہ جاتی۔ جب مکہ پاک میں پہنچی تو دوسری عورتیں بچے لے چکی تھیں، کوئی بچہ باقی نہیں بچا تھا، جس کو ساری عورتیں چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ سیدہ کائنات حضرت آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ رہ گئے تھے۔ میں آئی، ایک مرتبہ میں بھی آپ کو دیکھ کر چلی گئی کہ یتیم ہے، اس کے سر پر والد نہیں ہے۔ جن کے سر پر والدین ہوتے ہیں وہ 2 سال کے بعد جب بچہ واپس آتا ہے تو انعام و کرام سے نوازتے ہیں، مال و دولت عطا فرماتے ہیں، بھیڑ بکریاں عطا فرماتے ہیں، اونٹ دیتے ہیں۔ جو عورتیں بچوں کو سنبھالتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، آپ فرماتی کہ مکہ پاک کے باہر ہمارے آیا ہوا قافلہ 10 عورتوں کا، انہوں نے اپنے خیمے لگائے، رات ادھر گزارنی تھی، اگلے 2-3 دن کے بعد واپس جانا تھا۔ میں اپنے خیمے میں گئی، میرا بیٹا تھا عبداللہ، میں دبلی پتلی سی تھی، میرا شوہر بھی دبلا پتلا سا تھا، کمزور سا، اور جو میری چھاتی پر دودھ تھا اس سے میرے بچے کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا، وہ بھی بھوکا رہ جاتا تھا۔ میں سوچتی تھی اگر میں نے بچہ لے لیا تو جو 2 بچوں کو کیسے دودھ پلاؤں گی۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی کہ میں اس بچے کو چھوڑ کے آ گئی ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ اس بچے کو میں لے آؤں۔ پھر دل میں خیال آتا کہ 2 بچوں کو دودھ کیسے پلاؤں گی، تو میرا شوہر حارث کہنے لگا کہ بچہ جا کے لے آؤ۔ میں لینے کے لیے گئی، سیدہ کائنات حضرت آمنہ کے پاس آپ نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول لی، اور میں بچے کو لے کے جب آئی اٹھایا تو میرے جسم میں توانائی اور طاقت کی لہر دوڑ گئی۔ میں اپنے خیمے میں آئی، آ کر حضرت امام الانبیاء کو دودھ پلایا تو میرے آقا نے دائیں سائیڈ کا دودھ پیا اور ان کا پیٹ بھر گیا، دودھ بچ گیا۔ میں نے دوسری طرف سے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا حضرت عبداللہ کو، اس کا بھی پیٹ بھر گیا، دونوں بچے پیٹ بھر کے سو گئے۔ میں حیران پریشان کہ پہلے میرا ایک بیٹا دونوں طرف سے دودھ پی کے اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، آج دونوں بچوں نے دودھ پی لیا، دودھ بچ گیا اور دونوں سو گئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا شوہر جب خیمے میں داخل ہوا بڑا خوش باش تھا اور مسکراتا ہوا آیا اور آ کر کہتا ہے کہ آج ہماری ڈاچی نے دودھ دیا ہے۔ وہ ڈاچی جو کبھی دودھ دینے کا نام نہیں لیتی تھی، کمزور تھی، کئی سال پہلے اس کا دودھ خشک ہو گیا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں پیٹ بھر کے دودھ پی کے آیا ہوں اور تمہارے لیے بھی دودھ لے کے آیا ہوں۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حارث نے دودھ حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیا، آپ نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، دودھ بچ گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اگلے دن ہم پھر گئے حضرت آمنہ کے پاس، ان کے بچے کو ماں سے ملوایا، پھر ہمارا قافلہ روانہ ہو گیا۔ وہ اونٹنی، وہ گدی جو چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، اب وہ اتنی تیز دوڑتی ہے کہ ساری
عورتیں جو بنو سعد قبیلے سے آئی ہوئی تھی پیچھے رہ گئی، پوچھتی ہیں حلیمہ یہ کون سی سواری ہے؟ آتے ہوئے تو یہ سواری چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، اب یہ اتنی تیز چل رہی ہے کہ ہمیں رک کر آپ کو ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سواری وہی ہے، گدی وہی ہے، اونٹنی بھی وہی ہے، مگر اب ایک سوار چینج ہو گیا ہے جس کی برکت سے ان سواریوں میں طاقت اور توانائی آ گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب اپنے قبیلے میں پہنچی